دعا کو ایک موٹیویشنل فورس کے طور پہ اکنالج کیا گیا۔ اب جو سیکولر طبقہ ہے وہ اس کو کدھر رکھے گا؟ سارے تجربوں سے گزر کے جس تجربے پہ لا کے اللہ نے کھڑا کیا ہے وہ دو ہیں۔ جو جتنی اگر میں اپنی پوری لائف کو سمرائز کروں تو دو چیزوں سے میں سمجھتا ہوں لائف بنتی ہے، یعنی سارے تجربوں سے گزر کے جس تجربے پہ لا کے اللہ نے کھڑا کیا ہے وہ دو ہیں، سرنڈر اور صبر و تحمل۔ صبر و تحمل سے سرنڈر ہوتے ہوئے کنٹینیو کریں لائف کو۔ جہاں سمجھ نہیں آتی وہاں سرنڈر کر دیں، جہاں سمجھ آتی ہے مگر آپ کی طبیعت اور مزاج کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہاں صبر کر لیں۔ وہ فیصلہ جس نے تکلیف دی ہے آگے چل کے صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ یہ آپ کے حق میں بہتر تھا یا نہیں تھا۔ تو ہر انسان کی زندگی میں حالات یوسفی آتے ہیں، کبھی وہ گڑھے میں ہوتا ہے، کبھی وہ قید میں ہوتا ہے، کبھی وہ کسی کے الزام کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو ایک دن آتا ہے ہر آدمی کی زندگی میں کہ وہ اپنی زندگی کے تخت پہ بیٹھتا ہے ضرور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف دیکھ لیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا جتنی پریشانیاں تکالیف میں سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا ہے گزرتے ہوئے۔ تو جو سفرنگ کا پہلو ہے نا لائف کا، جو سٹریس کا پہلو ہے، جو پرابلمز پریشانی مصیبتوں کا پہلو ہے، جب آپ اس کو سیرت کی روشنی میں حوالے کو بنیاد بنا کر پھر اس حوالے کے اندر جب جائیں گے فقیری دروازے سے تو آپ کو نظام کائنات جو ہے اس میں مصیبت بھی رحمت کا پہلو نظر آئے گی اور اس میں نعمت بھی پہلو نظر آئے گی، اس میں صبر بھی شکر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ صبر کا پتہ مسئلہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی مصیبت میں سے گزر رہا ہوں، آزمائش میں سے گزر رہا ہوں، اس کا اختیار اور اس کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے میں اسی کو جواب دوں، اسی کے سامنے سرنڈر ہوں۔ اس لیے بہت سارے معاملات میں موٹیویشنل سپیکنگ میں بہت ساری کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی جو پریئر کے اوپر ہیں، دعا کے اوپر ہیں۔ دعا کو ایک موٹیویشنل فورس کے طور پہ اکنالج کیا گیا۔ اب جو سیکولر طبقہ ہے وہ اس کو کدھر رکھے گا؟ تو مذہب سے آپ بچ نہیں سکتے، جدھر سے مرضی بچنے کی کوشش کریں۔ آپ جس چیز کو سیکولر سمجھتے ہیں there is no such thing as secular۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ مذہبی ٹرمینالوجی سے جان چھڑا سکتے ہیں، مذہب سے نہیں۔ ہر جگہ آپ کو خدا کھڑا ہوا نظر آئے گا، آپ اس کو جو مرضی نام دے کے اپنے آپ کو تسلی دے دیں تو ہر جگہ وہ نظر آئے گا۔ تو یہ جو فقیری ہے وہ مجھے آپ یوں کہہ لیجئے کہ جب بیعت کی ہے تو تھوڑا سا اس کا ذائقہ چکھا ہے۔ میں خود فقیر نہیں ہوں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ آپ کسی کہہ لیں نا آپ کسی بڑے کے ساتھ ہوں تو وہ جہاں جہاں جاتے ہیں جو تناول فرماتے ہیں کھاتے ہیں، آپ کو انہی کی صحبت کے بہانے کچھ کھانے کا موقع مل جاتا ہے، اس سینس میں کہ ان کے ساتھ جب سے اٹیچمنٹ ہوئی ہے تو فقیری کی تھوڑی سمجھ آئی ہے، اور اچھے علماء کرام کے ساتھ میری جو صحبت ہے وہ اس میں مجھے فقیری کی بنیاد کیا ہے، فقیری کی بنیاد ہے حوالہ۔ کوئی ایسا فقیر جو قرآن و سنت کے اگینسٹ بات کرے فقیر نہیں ہو سکتا۔